جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کے سب کے سامنے پاسٹر عاطف گلزار آج آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہت سارے سوالات اور جوابات کے ساتھ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو اسی رسالے سے آج جو ہے جو سوال زیادہ تر کیا جاتا ہے کہ کیا بائبل بدل چکی ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی میں بائبل بدل چکی ہے یا بائبل جو ہے وہ بدل دیتی ہے۔ تو بہت سارے ہمارے جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بائبل بدل چکی ہے۔ اچھا، ایسا کوئی ان کے پاس مواد بھی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکے کہ جی بائبل بدل چکی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی امت کے دل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی بائبل بدل چکی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی تصدیق سننے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ جب تحقیق کرتے ہیں اس بات کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو تحقیق کرنا پڑتی ہے، اس کو تجربہ کرنا پڑتا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جا کر سمجھیں۔ تو پہلے نمبر پر تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی بائبل بدل چکی ہے، سب سے پہلے وہ بائبل کو پڑھیں، اس کے بعد بات کریں، اور ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ہم اس چینل کے تھرو دینے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ جتنے بھی ابہام جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے متعلقہ ان کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ہم ان کو سکھا سکیں۔ تو بائبل جو ہے ایک تو پہلے نمبر پر یہ بالکل بھی نہیں بدلی ہے، ذرہ برابر بھی نہیں بدلی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہوا ہے کہ جہاں پر یہ علیحدہ تھی، مثال کے طور پر اس میں 39 بکس جو تھیں وہ پرانے عہد نامے کی تھی، توریت کی جو ہے وہ 5 بکس علیحدہ تھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے زبور علیحدہ تھا، لیکن ان سب کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، 66 بکس یا 72 بکس کا جو ایک مجموعہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو بائبل کہتے ہیں۔ اب رہی بات کہ یہ ہمارے بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ بھی 72 بکس اور 66 بکس کا کیا کنسیپٹ ہے۔ تو بھی 66 بکس یا 72 بکس کا کوئی علیحدہ کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں 72 بکس کے اندر اپاکرافا کی 6 بکس ہیں۔ اپاکرافا کا مطلب ہے کہ سمجھ اور بوجھ دینے والی کتابیں۔ تو سمجھ اور بوجھ دینے والی کتابیں جو ہیں اس میں شامل کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان کو الہامی مانتے یا نہیں مانتے، یہ زیادہ بات ہے کہ 6 کتابیں جو ہیں ان کو ہم الہامی مانتے ہیں یا 6 کتابیں جو ہیں ان کو ہم الہامی نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے بائبل کے اندر جو بکس ہیں وہ ٹوٹل 66 کا اگر ہم تذکرہ کریں تو 66 بکس جو ہیں وہ فائنل ہیں، اور اگر ہم 72 بکس کا بھی کریں ذکر تو اس میں بھی مفہوم ایک ہی ہے۔ جو 66 بکس 72 بکس کے اندر 66 بکس ہیں ان کا مفہوم ایک ہی ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، ایوری تھنگ ایک ہی ہے۔ ہاں، ورژن چینج ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ترجمہ پہلے آ رہا تھا، ایک ٹرانسلیشن پہلے آ رہی تھی، اب اس ٹرانسلیشن کو تھوڑا اور ریفائن کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مفہوم میں تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک ہی لینگویج یا ایک ہی زبان کے اندر جو ہے وہ چیز رہتی ہے، لوگوں کو اس کی سمجھ کم آتی ہے، کیونکہ ہر طبقہ ہر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چلے جائیں گے نا چائنا میں، تو چائنا میں آپ جا کر آپ جو ہے وہ اردو میں بات کریں تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی، ہاں آپ چائنیز لینگویج میں بات کریں تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم بائبل کو لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو رٹا نہیں دلانا چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ رٹا لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمجھیں اور پھر خداؤں کی طرف رجوع لائیں۔ تو اسی طرح سے یہ جتنے بھی لوگ کرسچن ہیں یہ سمجھ کر اچھے طریقے سے جان کر جو ہے وہ خداؤں کی طرف رجوع لائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ دلہا جو ہوتا ہے اس کی دلہن جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے دلہے کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ اس کی ہو کر رہتی ہے، لیکن جب وہ حرام کاری کرتی ہے تو پھر دلہا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو مسیح کو چھوڑتے ہیں، مسیح کو وہ نہیں چھوڑتے بلکہ مسیح ان کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے اپنے سوال پر آ جائیے کہ کیا بائبل بدل چکی ہے؟ تو بھئی کوئی حوالہ، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ثابت کروا سکے کہ بائبل بدل چکی ہے؟ کوئی بھی نہ ہے، بس ایک رٹا ہے اور کچھ نہ ہے۔ اور رہی بات کہ ہم اس کا کرنا کیا ہے، تو بھی پہلے نمبر پر آپ نے جتنے بھی میرے لوگ ہیں، جتنے بھی ہم سب ہیں، پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ کیا بائبل بدل چکی ہے یا نہیں بدلی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ بائبل کو پڑھیں،
اس کے علاوہ آپ دنیا کی کتابیں چھان ماریں، آپ حوالے دے دیں، آپ ریفرنسز دے دیں، آپ جتنا جو کچھ دینا ہے دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بائبل بدلی یا یہ نہیں بدلی جب تک آپ خود جو ہے وہ پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر جتنا مرضی سمجھاؤں آپ لوگوں کو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، جب آپ خود نہیں جانیں گے کہ کیا بائبل میں لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا را سب سے پہلے آپ بائبل کو پڑھیں، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا بائبل بدل چکی ہے یا نہیں بدلی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بائبل کے جو ہے وہ 66 بکس ہیں. ایک کیتھولک جو ہمارا فرقہ ہے اس کے اندر جو ہے 72 بکس ہیں. ٹھیک ہے، 6 بکس کا اپوکریفا کا ذکر زیادہ ہے، اضافی ہیں، تو اس لیے ان میں کوئی بہام نہیں ہے. باقی جتنی بھی بکس ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی مفہوم ہے، اور ایک ہی ہمارا ایمان ہے. کوئی بھی کیتھولک، کوئی بھی پروٹسٹ، کوئی بھی علیحدہ نہیں ہے. ہاں، جو کچھ ہو چکا ماضی میں اس کو سب کو بلا کر ہم سب صرف اور صرف کرسچن ہیں، مسیح کو ماننے والے ہیں اور مسیح کی دلہن ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ رہی کہ بائبل جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بدلی ہے. اس بات کے اندر کسی کو بہام ہو، کوئی اس کے علاوہ مزید اس کے لیے سوچنا چاہتا ہو یا جاننا چاہتا ہو، وہ بے شک مجھ سے سوال کر سکتا ہے. ہم خدا ان کی فضل سے اس کو جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے جو اس کی سمجھ، سوچ اور عقل و فہم کے مطابق ہوگا، تاکہ وہ سوچ، سمجھ اور عقل و فہم کے مطابق اس کو سمجھے اور اپنے دل میں رکھے اور لوگوں کو بتانے والا بن سکے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو آل.